الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ البقرہ کی ہم 2 آیات کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 151 اور 152۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ یہ جو 2 آیات ہیں بڑی اہم ہیں قرآن مجید میں اور سورۃ البقرہ کے حوالے سے۔ ہم نے پچھلے سبق میں جو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی بات کرتے ہوئے، یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ قرار دے دیا مسلمانوں کے لیے، اور بنی اسرائیل کو ان کے منصب سے ہٹا کے معطل کر کے امت مسلمہ کو امامت دنیا کی عطا فرما دی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پچھلی آیت میں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آگے بات چل رہی ہے، کنٹینیوسلی چل رہی ہے، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ میں نے رسول بھیجا۔ یعنی بات یہ ہو رہی ہے، اب پوری بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے سیاق و سباق میں اور ربط آیات میں، کہ پچھلی آیات سے اس آیت کا کیا ربط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں بات کر رہے ہیں کہ جیسا کہ، یعنی میں نے اے امت مسلمہ تمہیں خانہ کعبہ ایز اے قبلہ جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے، قبلہ بنا دیا ہے خانہ کعبہ کو، اور امت مسلمہ کو امامت عطا فرما دی ہے امتوں کی، بنی اسرائیل کو ہٹا کے اور ان سے سلب کر لیا امامت۔ تو یہ جیسے میں نے ایک تم کو نعمت عطا کی ہے، کما ارسلنا فیکم، اسی طرح کی میں نے ایک نعمت تمہیں اس سے پہلے عطا کی ہے کہ میں نے تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے، یعنی اس سے بھی بڑی نعمت۔ یعنی امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی نعمت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے، اصل میں کما جو ہے، کما کا مطلب، کا کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ما جو، کما جیسے، یعنی اس کا پورا مطلب ہوتا ہے جیسے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بات پیچھے سے چلتی ہوئی آگے آ رہی ہے، یعنی جیسے خانہ کعبہ کو جو ہے نا قبلہ بنا دیا، ایسے ہی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اور وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں۔ ارسلنا کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، ٹھیک ہے، مطلب آگے اس کا مطلب بھی رسول بنا کے بھیجنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں، رسولا منکم، تم میں سے ایک رسول۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہم سب کو پتہ ہے، پیچھے بھی ہم تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یا اللہ ہماری امت میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک ایسا نبی پیدا فرما جو تیری آیات پڑھے اور تیری کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے بعین ہی ویسی کی ویسی ہی قبول فرما لی، لیکن یہ دعا کتنے عرصے بعد قبول ہوئی؟ تقریباً 2500 سال بعد، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں قبول ہونے میں 2500 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ہم تو 2.5 دن بھی قبول نہ ہو تو رولا ڈال دیتے ہیں کہ یار دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، اس پہ ہم نے پچھلے سبق میں جب یہ آیات آئی تھیں تو ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے مقصد اور منصب کیا ہے؟ یاتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات
تم پر، یعنی اے مسلمانوں تمہارے سامنے وہ قرآن مجید کی یعنی میرے کلام کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی آیات کے بعد وہ تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا آج بھی مختصراً میں بات کروں تو تزکیہ ہے نفس کی جو بیماریاں ہیں، جو ہمارے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اور کدورت ہے، اور بغض ہے، اناد ہے، حسد ہے، مطلب اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ صاف کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو ہے نا یہ ساری چیزوں سے پاک کیا، کیونکہ حضور پاک کو جو بھی مل لیتا تھا ایک دفعہ ایمان کی حالت میں، جس نے ایک دفعہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اس کے اندر سے وہ ساری برائیاں جو ہیں ختم ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے صحابیت کا جو لیول ہے، جو درجہ ہے، وہ بہت بلند ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو بھی رہا تو وہ ان چیزوں سے پاک ہو گیا۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب تھا کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں، یعنی پاک کرتے ہیں جو بھی اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ان سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو کتاب یعنی قرآن مجید، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں۔ اب حکمت کی باتیں کون سی ہیں؟ تو اکثر مفسرین نے، امام شافعی اور بھی اکثر ائمہ نے یہ بتایا ہے کہ اس سے مراد حدیث ہے اور سنت رسول ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس سے بڑی وزڈم کی کوئی باتیں نہیں، دانش کی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ حکمت، دانش، وزڈم جو کچھ بھی ہے وہ حضور پاک کی باتوں میں ہے، جو آپ کی احادیث ہیں۔ اس لیے اگر کسی نے حکمت سیکھنی ہے، دانش سیکھنی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے وزڈم آ جائے، مجھے دانائی حاصل ہو جائے، میں بہت جناب دانشور بن جاؤں، انٹلیکچوئل بن جاؤں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کی سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو اس کو وہ وزڈم مل جائے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اصل میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ تم کو دے دیا، تم کو امت ایسی بنا دیا کہ پوری دنیا کے لیے تم لیڈر بن گئے، ایسی امت مسلمہ کہ جو تمام امتوں کی امام بن گئی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم کو عطا فرما دیے۔ تو اب ان ساری نعمتوں کے اوپر کرنا کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، پس فا کا جب لفظ آ جاتا ہے عربی گرامر میں، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ہینس، اب آپ اس کے نتیجے میں کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِی، پس تم سب میرا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کے نتیجے میں میرا ذکر کرو، ٹھیک ہے؟ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ذکر کی فضیلت جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آئی ہے، مطلب احادیث میں پورے چیپٹرز ہیں جو ہے نا ذکر کی فضیلت کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں بہت ذکر کی فضیلت آئی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اب ذکر کیا چیز ذکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے تو قرآن مجید خود ہی ذکر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا ذکر کرو، تو کوئی بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا کسی کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار میں تو تمہیں بڑا یاد کر رہا تھا، مس کر رہا تھا، کوئی دوست ہے وہ چلا جاتا ہے، اتنے دن ملتا نہیں، وہ کہتا ہے یار میں تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ تو اس طرح ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے یاد کرو، یعنی اپنے کاموں میں، اپنے خیالوں میں، مطلب جو بھی کام کرو تو آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آنا چاہیے کہ یا اللہ اچھا تو مجھے اس طرح کر دے، یا اللہ میرا یہ کام ہے، یہ مطلب ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کے خیالات میں، آپ کے کاموں میں، معاملات میں جو ہے نا شامل ہونا چاہیے، آپ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے چلیں۔ تو سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ذکر قرار دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کرو، تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ نماز پڑھیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی اللہ کو یاد کرنا ہے تو نماز قائم کریں۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ سی جو ہے نا
روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، ٹھیک ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ سوچیں، ہمارے دل میں تمنا پیدا ہو کہ ہم سے اللہ تعالیٰ باتیں کرے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی باتیں ہیں. اللہ نے کہا ایسے کریں ایسے کریں، اور میں نے تمہیں یہ کیا، تو وہ اللہ کی باتیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اللہ سے اگر باتیں کرنی ہے، اپنی باتیں کرنی ہے، تو آپ نماز پڑھیں. نماز میں پھر دعائیں کریں، جو بھی کریں آپ اللہ تعالیٰ سے جو کہنا ہے کہیں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یوں کر دے، وہ کر دے، فلاں چیز مجھے چاہیے، یہ میرا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ذکر کی اس کے علاوہ جو آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب عام جو ذکر ہم جسے مراد لیتے ہیں، تو اس میں تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، یعنی سبحان اللہ پڑھنا. ٹھیک ہے. پھر الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنا. تو یہ سارے اذکار ہیں اور ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. یہاں تک ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ افضل الذکر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو یہ افضل ذکر ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی جو ہے نا بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ عطا فرما، میں تیرا بڑا جلیل القدر پیغمبر ہوں، تیرا بڑا لاڈلا پیغمبر ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے نا کوئی ایسا خاص وظیفہ، خاص ذکر عطا فرما جو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو سب کو پتہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی افضل ہے، بے شک پتہ ہے. تو اس بعض کہتے ہیں اٹ از اوپن سیکرٹ، یعنی بعض راز ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بڑا یہ سیکرٹ بات ہے. کچھ اوپن سیکرٹ ہوتے ہیں، یعنی سب کو پتہ ہوتا ہے لیکن عمل ہی نہیں کر رہے ہوتے لوگ. ٹھیک ہے نا. اب لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، یعنی حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا. ٹھیک ہے. اور حدیث بھی صحیح حدیث ہے. اب ہمیں سب کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، یہ ایک دفعہ پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو ظاہر سی اب پتہ تو ہے سب کو، لیکن پڑھے گا تو ہوگا نا. تو ایسے نہیں چلے گا کہ پتہ ہے اور پڑھنا ہی نہیں ہے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی بیسیکلی تو پورا مضمون یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ ہمارے جو مسجد کے صدر اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے عبدالحفیظ بٹ صاحب، انہوں نے مسجد میں وہ لکھوایا ہے، وہ بنا کے نا، تو وہ لگا ہوا ہے سارا لکھے، تو اگر لکھا والا ذکر اللہ اکبر، اور وہ بڑا کہتے تھے اور ذکر سب سے بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ واقعی اب دیکھیں نا، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یعنی یہ قرآن مجید جو ہے یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کے انکاری ہو؟ یعنی انکاری کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کلام دے دیا ہے. یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مبارک ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو کیا تم اس کو چھوڑ رہے ہو؟ منکرون کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ناپسند کرنا. تو تم اس کو مطلب اس سے انکاری ہو. تو ہم دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پہ فرما رہے ہیں. تو اس لیے ذکر کی جو ہے نا بہت زیادہ فضیلت ہے. اسی حوالے سے حدیث میں بھی ذکر کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں. جیسے ابھی ہم نے پڑھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے اچھی محفل میں یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں نا، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ہماری محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. اب ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ عرش پہ کر رہا ہے. کن کی محفل میں؟ بڑے بڑے عظیم الشان فرشتوں کی محفل میں.
ٹھیک ہے. جو ایک فرشتہ جو ہے نا اس کے پار اتنے ہیں کہ سارے زمین آسمان بھر جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو ان کو اصل شکل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں, اور 600 پر کی روایت آتی, 600 پر تھے. تو ایسے ایسے بڑے فرشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی محفل میں پھر ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری طرف ایک بلشت آتا ہے, ایک بلش اتنی ہوتی ہے, تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں, اور جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں, جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اور یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, اور یہ بخاری کی 7405 نمبر حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ذکر کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے. اسی طرح ذکر کی محفل کے بارے میں حدیث ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کی محفل جہاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیا سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا سکون نازل ہوتا ہے, اور فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں, اور پھر گھیر کے آسمانوں تک وہ چلے جاتے ہیں. اس محفل کو اس طرح وہ گھیر لیتے ہیں, اور اس سے پہلے وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب دیکھ لیتے ہیں تو دوسروں فرشتوں کو بھی بلایا, کہتے ہیں آ جاؤ یار ادھر ہے تمہاری پسند کی چیز, یعنی یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اسی طرح ایک صحابی تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کی تعلیمات تو بہت ہیں, تو مجھے کوئی ایک بات بتا دیں جس میں میں عمل کروں تو میرا بیڑا پار ہو جائے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم ہے, تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت ذکر سے تر رہے, یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو, اللہ کا ذکر کرتے رہو, تو سمجھ لو کہ تم نے سارا کچھ کر لیا. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا دونوں میں فرق کیا ہے. ایک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, ایک نہیں کرتا. تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی زندہ ہے اور کوئی مردہ ہے, یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے, اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ ایسے ہے جیسے مردہ ہے, جیسے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی, لاش نہیں جیسے پڑی ہوتی ویسے, اتنا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور یہ بخاری شریف کی 6407 نمبر حدیث ہے جو زندہ اور مردہ والی میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا, اگر تم مجھے یاد کرو گے فاذکرونی اذکرکم, تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اب دیکھیں اس سے بڑا ذکر کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات کا بادشاہ آپ کو یاد کر رہا ہے. یہاں پہ دنیا میں ہم بیٹھے ہیں, یہاں پہ ہم کوئی کام کریں اور ہمیں کہا جائے کہ یار آپ یہاں پہ اگر اپنے ڈپٹی کمشنر کو یاد کریں گے نا تو وہ اپنے آفس میں آپ کا ذکر کرے گا, اپنے باقی آفیسرز میں, اور آپ کو بڑا اپریشیٹ کرے گا, تو آپ تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. ایون کہ آپ کے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں, کالج میں, کالج کا پرنسپل جناب آپ کا ذکر کرے کہ یار وہ بڑا اچھا ہے, اور بڑا اس کو اپریشیٹ کرے, بڑا جناب شاباش دے, تو کتنا خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, یا کوئی دفتر میں کام کرتے ہیں تو ڈائریکٹر ہے, ڈی جی ہے, تو وہ ہر بندہ چاہتا ہے یار ڈی جی میری تعریف کر دے, ایک دفعہ مجھے یاد کرے, وہ کہے کہ یار ہاں وہ اچھا کام کر رہا ہے. تو یہ دنیا کی مثالیں. اس سے بڑی مثال آپ لے سکتے ہیں جیسے وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہاں کام کریں جیسے آپ کام کر رہے ہیں, ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, خدمت خلق کر رہے ہیں, تو وہ جناب اپنی کیبنٹ میں جناب بات کرے کہ یار ہاں وہ لوگ جو ہے نا وہ بڑے اچھے ہیں, کام کر رہے ہیں, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کو بلائیں, کسی دن انعام دیں, تو آپ تو یہاں خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو پوری کائنات کا بادشاہ, سارے بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں, مطلب شہنشاہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, یعنی دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے اور اس کی کائنات بہت بڑی ہے. تو وہ جب یاد کرتا ہے تو اس سے بڑی تو فضیلت کوئی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَاشْكُرُوا لِي, اور تم میرا شکر ادا کرو, وَلَا تَكْفُرُونِي, اور میری ناشکری نہ کرو. تو شکر کب ہم ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کے لیے شکر ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہیں نعمتوں کی ابھی بات کرتے ہیں. خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے, امت مسلمہ کو لیڈرشپ دے دی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو. اب شکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے, قرآن مجید میں ہے, احادیث میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور دوں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ, لازماً, ضرور بھی ضرور اور دوں گا. یہ عربی میں انشاءاللہ تعالیٰ گرامر میں ہم کبھی پڑھیں گے کہ یہ تاکید کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا,
کہ ضرور بھی ضرور، جس کے آخر میں نون تشدید والا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں لازماً ضرور بھی ضرور تم کو اور دوں گا، ولا ان کفرتم، اور اگر تم نے انکار کیا، ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی یقیناً شدید ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کسی بھی نعمت، کوئی بھی آپ کو نعمت ملے ہم سب کو، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ میری نعمت چھینے نہ جائے مجھ سے، پکی ہو جائے، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، فوراً 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، مطلب زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں، تو وہ انشاءاللہ پکی ہو جائے گی، وہ آپ سے نعمت کوئی نہیں پھر چھیننے گا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شکر ادا کریں گے دل سے تو اور ملے گی، پھر اور ملے گی، کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی۔ کیا حکمت، کیا وزڈم عطا کی؟ انشکر للہ، کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ومن یشکر، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسہ، تو پس وہ اپنے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، یعنی وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، مطلب شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کون سا فرق پڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جو بندہ شکر ادا کرتا ہے وہ اس کو اپنی ذات کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اس کو ہی فضیلت ملتی ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں ہی برکتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اس کا اپنا ہی بھلا ہے۔ اب اس طرح اور بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَذَلِکَ نَجْزِی مَن شَکَر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں شکر کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو جو پھر شکر ادا کرتا ہے ہم اس کو اور دے دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو پوری دنیا میں، یعنی پوری دنیا میں بہت 4 حکمران ایسے ہیں کہا جاتا ہے جس میں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت کم بندے ہیں، بہت ہی کم میرے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی لوگ شکر بہت کم ادا کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر ناشکری کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر ہم اپنی بات کریں نا، ہم دوسروں کو تو کیا کہنا کسی کو، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں میرے سمیت، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں دی ہوتی ہیں، ابھی کبھی لسٹ بنائیں، یہ ویسے نا آپ کبھی گھر جا کے نا، یعنی شکر گزاری کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی لسٹ بنائیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، لسٹ لکھتے جائیں، یہ بھی اللہ نے دی، یہ بھی دی، تو اچھی خاصی لمبی لسٹ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کبھی ایک چیز ہمیں نہ ملے تو ہم رولا ڈال دیتے ہیں، رونا پیٹنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ میرے پاس نہیں ہے، اور جتنی ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں ان کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتے، یعنی ان کا نہیں اللہ تعالیٰ کو کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ مجھے دی ہے، تو مجھے صحت دی ہے، میری ساری دونوں بازو، دونوں ٹانگیں، دونوں آنکھیں، دونوں کان، بالکل زبان، ہر چیز بہترین، صحیح سلامت اور فریش ہے، چل پھر رہے ہیں، یہ بڑی نعمت، چھوٹی نعمت ہے کوئی؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت بہت بڑی، صحت 1000 نعمت ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے، کتنا مشہور ہمارا مقولہ ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ادا ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں اور جگہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا ہے تو اس پہ بھی جب مشرکین نے نہ شکری کی، ان کی قدر نہ کی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل لیا، یعنی اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا، یعنی حضور پاک کا انکار کر کے، ان کی مخالفت کر کے، تو اپنی قوم کو انہوں نے تباہی کے گھر میں لا اتارا ہے اور نعمت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کیا ہوا ان کے ساتھ، بدر میں کیا ہوا اور باقی جنگوں میں کیا ہوا۔ تو یہ جو چیز ہے شکر، بہت بڑی ایک عادت ہے اور خصلت ہے اور خوبی ہے، تو یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح احادیث میں جو شکر کی اہمیت آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے نا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا،
یعنی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بنوں تو وہ اس کو بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے ابھی وہ بینر لگایا اوپر تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے, یعنی جب بھی کوئی کام کریں گے ایک دوسرے کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. جو بندہ بھی اچھا کام کرتا ہے ہمیں دوسرے کا شکر ادا کرنا چاہیے, شکریہ بولنا چاہیے. تھینکس ہم کہتے ہیں, شکریہ کہتے ہیں, جزاک اللہ کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں کہنی چاہیے. جو بندے کی اس طرح کی عادت ہوگی وہی اللہ کے شکر کی طرف جائے گا. جو بندہ کسی کا شکر ہی نہیں ادا کرتا, شکریہ نہیں ادا کرتا, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بنا شکر ادا کرے. اور یہاں پہ یہی بات کہی گئی ہے. اسی طرح عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا شکر گزار ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم اس وجہ سے جائیں گی کہ وہ اپنے عورتوں کی ناشکری کرتی ہیں. ان کو جو کچھ بھی دیتے رہے وہ آخر میں کہتی ہیں میں نے تو تم سے کبھی کوئی سکھ نہیں پایا. تو یہ عورتوں کو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے, نہیں اچھی عورتیں نہیں کہتی, لیکن جو جہنم میں جائیں گی ان کے بارے میں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی تکمیل پر شکر ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے, مثلا سو کر اٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا. الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام شکر, تو الحمدللہ کا مطلب شکر بھی ہوتا ہے. اسی طرح کھانے کے بعد جو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور اس کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, تو اس میں بھی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. تو اس طرح کی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ طویل قیام ہوتا تھا رات کو تہجد میں. ٹھیک ہے, آج کے دور میں فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے یار میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں تو کیا کروں, صحیح معنوں میں میں شکر گزار بننا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے اس حدیث میں جواب ہے. تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک, پاؤں مبارک سوج جاتے تھے, سویلنگ ہو جاتی تھی. تو حضور پاک سے صحابہ نے کہا کہ حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, آپ اتنا اپنے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دیکھیں ہماری حالت کیا ہے. تو شکر جو ہے, ذکر جو ہے, یہ ہم کرتے ہیں تو ہم یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, ہم اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں. اور جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر کائنات بھی اس کے اتنے ہی قریب ہو جاتی ہے. آپ جتنے اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ کی ساری کائنات بھی آپ کی اتنی ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ چیزیں خود بخود آپ کے سامنے ایسی ہونی شروع ہو جائیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو اس لیے آج کا جو ہمارا حاصل سبق ہے, آج ہم نے جو سارا سبق پڑھ لیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر اور شکر ادا کریں. ٹھیک ہے, جتنا ممکن ہو سکے, اور گھروں میں, دکانوں میں, دفتر میں ہر وقت اللہ کا ذکر اور شکر ادا کریں. اور خاص طور پہ اپنے گھروں میں ذکر کی محفل کریں, شکر کی محفل کریں. یعنی شکر کے لیے علیحدہ سے ایک دن ہونا چاہیے. ذکر کا تو ہم سب کو عام طور پہ پتہ ہے, محفل ذکر ہم عام ہوتی ہے, لیکن محفل شکر عام طور پہ نہیں ہوتی. محفل شکر بھی علیحدہ سے ایک دن اسپیشل ہونا چاہیے, جس دن ہم بیٹھیں بچوں میں, گھر میں بیٹھیں اپنی فیملی کے ساتھ اور اللہ کی نعمتوں کو گنیں کہ یا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے یہ بھی دیا, 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 یہ بھی دیا. اس طرح کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ, اس طرح ہم اگر ریگولرلی کرتے رہے تو بہت برکتیں انشاءاللہ ہمیں ملیں گی اور آسانیاں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر میں اور شکر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.